بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوال و جواب کی براہ راست نشست کو لیتے ہوئے پھر ڈیلی سمری کا غامدی سینٹر سے حاضر خدمت آغاز کرتے ہیں۔ ہم سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ہم سب مسئلہ فلسطین، تاریخی پس منظر کیا ہے، خطے کی دینی حیثیت کیا ہے، اب تک وہاں پچھلے 40-50 سالوں میں کیا ہوا ہے، اس سب کو بڑی تفصیل سے ہم زیر بحث لے کر آئے ہیں۔ تفصیلی سیریز ہے فلسطین کے مسئلے پہ، وہاں پر دیکھا جا سکتا ہے اس کو۔ مسلمانوں سے ماضی میں کیا اس باب میں غلطیاں ہوئی ہیں، اس پر بھی غامدی صاحب کی کیا تنقید ہے، وہ بھی سب جان سکتے ہیں۔ میں سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھا کر یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو صورتحال پیدا ہو چکی ہے، 40,000 کے قریب نہتے بے گناہ مسلمانوں کا خون بہایا گیا ہے، کشت خون کا بازار گرم ہوا، ظلم و بربریت کی ایک تاریخ رقم ہوئی۔ ہم صاحب اس سب کے بعد عالمی ضمیر خاموش ہے، مسلمان ممالک خاموش ہیں، عرب ممالک خاموش ہیں۔ امریکہ کے اندر ہمیں ایک رمق نظر آئی، مختلف جامعات کے اندر یونیورسٹی کے طلبہ نے اپنی مدد آپ کے تحت ایک آواز حق بلند کی، احتجاج ہو رہا ہے۔ اس طرح کے احتجاج کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ساتھ ساتھ بائیکاٹ کی بھی احتجاج جاری ہے، اس کے بارے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان ممالک نے ان مصنوعات کو ترک کر دیا جن کا براہ راست بالواسطہ تعلق تھا اسرائیل کی مدد معاونت سے۔ وے آؤٹ کیا ہے آپ کی نظر میں؟ اس وقت مسلمان پریشان ہیں، کچھ لوگ اپنے تعلق کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں چلو طلبہ ہی کی مدد کر دیں جو کم سے کم جامعات میں بیٹھ گئے ہیں۔ آپ کی نظر میں کوئی حل ہے جس کو آگے بڑھ کر کوئی اسٹیک ہولڈر اگر اپنائے تو مسئلہ ختم ہو سکتا ہے؟ اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں، یہ بڑی تکلیف دہ صورتحال ہے۔ ہزاروں لوگوں کا مارا جانا، ان میں بچے ہیں، ان میں عورتیں ہیں، اسپتالوں میں زیر علاج مریض ہیں۔ جس طرح کی تباہی اور بربادی ہوئی ہے، اور اسرائیل نے جنگ کو جیسے نسل کشی بنایا ہے، تاریخ انسانی میں اس سے پہلے اس کی مثالیں ہیں لیکن کبھی کبھی سامنے آتی ہیں۔ یہ خیال نہیں ہوتا کہ اس زمانے میں بھی نوبت یہاں تک پہنچ گئی، لیکن پہنچی ہے۔ ہم اس سے پہلے بوسنیا وغیرہ میں بھی اس طرح کی کچھ چیزیں دیکھ چکے ہیں۔ یہ بہت تکلیف دہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ سب کیوں ہوا، اس کا پس منظر کیا ہے، اس کی تاریخی حیثیت کیا ہے، وہ ہم زیر بحث لا چکے، اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت اس کے 2-3 پہلو ہیں جن کی طرف بہت دردمندی کے ساتھ توجہ دلانی چاہیے۔ یہ سب باتیں دردمندی، خیرخواہی کے جذبے سے کہی جاتی ہیں۔ ہم انسان ہیں، انسان ہونے کی حیثیت سے انسانیت کے خلاف کوئی اقدام ہوگا تو رنج بھی ہوگا، دکھ بھی ہوگا۔ اسی طرح سے مسلمان ہیں تو مسلمان بھائیوں کو کوئی تکلیف پہنچے گی تو مذہبی رشتے سے زیادہ تکلیف دہ ہو جائے گی۔ ہمارا کوئی عزیز قریبی ہے، اس پر کوئی آفت آ جائے تو ہمارے ظاہر جذبات، احساسات اور بھی زیادہ مجروح ہوتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں بالکل فطری ہیں۔ ان میں اگر اپنے رنج کا اظہار کیا جائے، یہ کسی تحریر کی صورت میں ہے، تقریر کی صورت میں ہے، اس میں کوئی مظاہرہ کیا جاتا ہے، احتجاج کیا جاتا ہے، دنیا کو توجہ دلائی جاتی ہے، اس کے مواقع موجود ہیں، تو یہ سب چیزیں کی جا سکتی۔ یہاں اگر طلبہ یہ کر رہے ہیں تو اپنا یہی حق ادا کر رہے ہیں۔ ہمارے ملکوں میں بھی کچھ تھوڑی بیداری ہے۔ وہ مسلمان ممالک جہاں استبدادی حکومتیں قائم ہیں وہاں تو اس کا کوئی سوال نہیں ہے، لیکن جہاں جہاں جمہوری یا نیم جمہوری طرز حکومت ہیں وہاں اس کا موقع ہوتا ہے۔ آپ کوئی بات کہنا چاہتے ہیں کہہ لیں، کچھ لکھنا چاہتے ہیں لکھ لیں، اپنے رنج کا، غم کا اظہار کر لیں۔ لیکن یہ رنج و غم کا اظہار ہے، جب اس بڑے پیمانے پر لوگ اپنے رنج و غم کا اظہار کرتے ہیں تو وہ لوگ جن کو دنیا کے کارپردازوں کی حیثیت حاصل ہے یا جو اس وقت قضاء و قدر کے کارکنان بنے ہوئے ہیں، ان پر بھی کچھ نہ کچھ اثر ہوتا ہے اور وہ اپنی پالیسیوں پر غور کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اس لیے اصلاً اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا، تاہم مسئلے کو حل ہونا چاہیے، اصل چیز یہ ہے۔ اور سیاسی مسائل کے بارے میں بارہا توجہ دلا چکا ہوں کہ وہ ہمیشہ حقیقت پسندی سے حل ہوتے ہیں۔ یعنی سیاسی مسائل کو اگر حق و باطل کا مسئلہ بنا لیا جائے تو پھر وہ کبھی حل نہیں ہوتے۔ سیاست حق و باطل کا کھیل نہیں ہے، یہ بنیادی طور پر طاقت کا کھیل ہے۔ جب کسی قوم کے پاس طاقت ہوتی ہے یا قوموں کے پاس طاقت ہوتی ہے
تو انسان میں جو تفوق کی جبلت ہے وہ بے راہ رو کر دیتی ہے۔ وہ کہا ہے نا اقبال نے کہ صاحب نظراں نشہ قوت ہے خطرناک، تو یہ ایک خطرناک نشہ ہے۔ یہ ہم نے اپنے ہاں دیکھا ہے، ہمارے ہاں ایک جمہوری نظام ہے، لیکن جن لوگوں کے پاس طاقت ہے وہ جب چاہتے ہیں اس کو پامال کر دیتے ہیں۔ اسی طرح کا معاملہ گرد و پیش کی ریاستوں میں ہوتا رہتا ہے۔ دنیا میں تسلیم کر لیا گیا یہ کہ قوموں کو حق خود ارادی حاصل ہے، یعنی اگر کسی جگہ کوئی قومیت ہے، قومیت کے کسی بھی مفہوم میں، زبان، نسل، رنگ، ثقافت، اور وہ یہ مطالبہ کرتی ہے کہ ہمارے پاس ایک علاقہ بھی ہے، ہم اپنی علیحدہ حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں، تو یہ حق مان لیا گیا ہے کہ انہیں ملنا چاہیے۔ جہاں دنیا میں ان چیزوں کا قانون کی سطح پر احترام کیا جاتا ہے، وہاں ہم نے دیکھا کہ اسکاٹ لینڈ میں اس پر ریفرنڈم ہو گیا اور آسانی سے طے ہو گیا معاملہ۔ لیکن جہاں جہاں ابھی یہ مراحل نہیں طے ہوئے اور استبدادی نظم کے اثرات موجود ہیں، وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ قتل و غارت گری ہوتی ہے، مارا جاتا ہے، فوجیں بھیجی جاتی ہیں۔ ہمارے ہاں دیکھ لیں، مختلف حصوں میں آپ اسی طرح کی صورت دیکھتے ہیں۔ بھارت یہی معاملہ کشمیریوں کے ساتھ کر رہا ہے، تو یہ سب چیزیں اسی طرح ہوتی ہیں، درا حالے کہ یہ بات طے ہو گئی ہے دنیا میں کہ قوموں کو حق خود ارادی حاصل ہے۔ تو اس لیے میرے نزدیک جو دنیا کی اس وقت بنیادی اقدار ہے، وہ اقدار بڑی مشکل سے سیاسی اقدار کی صورت اختیار کر چکی ہیں۔ ان کو اصول میں مان لیا گیا ہے۔ ہم فوراً اصل میں ان کے اختلاف یا ان کے خلاف یا ان کی خلاف ورزی کی مثالیں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ ہمیشہ دی جاتی رہیں گی اور وہ مثالیں پیدا بھی ہوتی رہیں گی، لیکن یہ بہت بڑی تبدیلی ہے اور دنیا میں اس پچھلی صدی میں ہوئی ہے کہ کچھ چیزوں کو سیاسی اقدار کی حیثیت حاصل ہو گئی ہے۔ یعنی اب وہ چیزیں ہیں کہ جن کی بنیاد پر گفتگو ہو سکتی ہے، بات ہو سکتی ہے، احتجاج ہو سکتا ہے، کچھ لکھا جا سکتا ہے، حکومتوں کے سامنے کوئی بات پیش کی جا سکتی ہے، دنیا کی بڑی طاقتوں کو توجہ دلائی جا سکتی ہے۔ وہ میں نے ہمیشہ گزارش کیا کہ چار ہی ہیں، یعنی جمہوریت کی بنیاد پر فیصلے ہونے چاہیے، جہاں جہاں نزاعات ہیں وہاں جمہوری اصولوں پر نظم قائم ہونا چاہیے۔ یہ پہلی چیز۔ دوسری یہ کہ انسان کے بنیادی حقوق عمل نہیں ہونے چاہیے، نہ امن کی حالت میں نہ جنگ کی حالت۔ جنگ کے بارے میں بھی بہت کچھ ضابطے بن گئے ہیں، ہمارے ہاں بھی ہماری فقہ میں آداب القتال کے باب رہے ہیں، اس میں بتایا جاتا ہے کہ جنگ کوئی وحشت کا اظہار نہیں ہے، جنگ ظلم کے خلاف کرنا پڑ جاتی ہے، تو اس میں بھی انسان کے بنیادی حقوق پر پامال نہیں کیے جاتے۔ تو یہ دوسری چیز ہے، اس کو بھی دنیا بھر میں مان لیا گیا ہے۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ انہی کی بنیاد پر اقوام متحدہ کا منشور وجود میں آیا۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ اب دنیا بھر میں دساتیر میں ان کو شامل کیا جاتا ہے، اور عدالتوں کو بھی بالعموم یہ اختیار کیا جاتا ہے کہ اگر ان کی خلاف ورزی کوئی پارلیمنٹ کرتی ہے، ان کے خلاف کوئی قانون سازی ہوتی ہے یا انتظامیہ کوئی اقدام ان کے خلاف کرتی ہے تو اسے کالعدم قرار دے سکتی ہے۔ تو گویا اس کو ایک قدر کے طور پر مان لیا گیا ہے انسان کے بنیادی حقوق۔ وہ بات جب خدا کے آخری پیغمبر نے کہی تھی، اس کو سمجھنے میں اور ماننے میں صدیوں کا سفر انسان نے کیا ہے، لیکن یہ سفر کم سے کم اصول کے حد تک منزل کو پہنچ گیا ہے۔ تیسرے، قوموں کا حق خود ارادی، یعنی ہر حال میں اس کو ملحوظ رہنا چاہیے۔ ایک قوم، میں نے عرض کیا کہ قوم کی جو بھی صورت ہو یہ اس قوم کا فیصلہ ہے۔ جس طرح ایک فرد اپنے مذہب کا فیصلہ کرتا ہے، اسی طرح ایک قوم فیصلہ کرتی ہے، وہ رنگ کی بنیاد پر کرے، نسل کی بنیاد پر کرے، مذہب کی بنیاد پر کرے، جیسے ہم نے قیام پاکستان کے موقع پر کیا، یا تہذیب ثقافت کے پس منظر کی بنیاد پر کرے، یہ اس کا فیصلہ ہے۔ اگر اس کو ایک خطہ ارض دستیاب ہے تو یہ اس کا بنیادی حق ہے۔ اسی حق کی فرع ہے جس کے تحت 1928 کے بعد دنیا میں طے کر لیا گیا ہے کہ اب کہیں آپ قبضہ نہیں کریں گے، اور اگر جنگ ہوگی اور کچھ علاقوں پر قبضہ ہوگا تو وہ مقبوضہ علاقے ہی سمجھے جائیں گے، ان کو خالی ہونا ہے، اور اس کے بارے میں بھی بہت کچھ قانون سازی کر دی گئی ہے۔ اور آخری چیز قانون کی حکمرانی ہے، یعنی اب وہ زمانہ گزر گیا کہ جب
فرد یا شخصیت کوئی فیصلہ کر دیتی تھی، اب آپ لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے کے لیے خواہ وہ قومی سطح پر کیا جائے یا بین الاقوامی سطح پر کیا جائے، پہلے کوئی قانون بنائیں گے پھر اس کے تحت معاملہ کریں گے۔ تو یہ میرے نزدیک وہ 4 بنیادی اقدار ہیں۔ ان اقدار کا شعور لوگوں میں پیدا کرنا چاہیے، یہ شعور دانشور پیدا کریں، علماء پیدا کریں، ان کی بنیاد پر لکھنا بھی ہے، بولنا بھی ہے، لوگوں کے ذہنوں میں ان کو اتارنا بھی ہے، اور چونکہ یہ مانی ہوئی اقدار ہے تو ان کی بنیاد پر آپ کوئی مظاہرہ کرتے ہیں، کوئی شائستہ احتجاج کرتے ہیں یا اپنی بات کہتے ہیں تو وہ مؤثر ہوگی۔ تو پہلی بنیادی چیز میرے نزدیک یہ ہے، ہر جگہ اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ دوسرے یہ کہ یہ سارا سفر یہی بتاتا ہے کہ اپنے پیش نظر مقصد کو، خواہ وہ مقصد حق ہے خواہ وہ مقصد باطل ہے، مقصد حق انسان میں یہ جذبہ پیدا کر دیتا ہے کہ میں چونکہ صحیح بات کہہ رہا ہوں، میں حق کا علمبردار ہوں یا اپنا حق طلب کر رہا ہوں، تو اس وجہ سے اب مجھ کو لائسنس مل گیا ہے۔ نہیں، اس کائنات کا نظم ایسے قائم کیا گیا ہے کہ اس کا پروردگار اس میں اختلال پسند نہیں کرتا، تو اس وجہ سے وائلنس اور تشدد کسی حال میں بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی کوئی ایسا طریقہ جس کا نتیجہ یہ نکلے کہ لوگوں کی جان، مال، آبرو کو آپ خطرے میں ڈال دیں، وہ نہیں اختیار کیا جائے۔ بھلے دوسرا آغاز کرے وائلنس کا، دوسرا آغاز کر رہا ہے تو پھر میں عرض کرتا ہوں کہ کیا کرنا چاہیے، لیکن یہ کہ اپنی طرف سے کبھی اقدام نہیں کرنا چاہیے، اور اپنے کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے بھی کوئی ایسا طریقہ اختیار نہ کرے۔ اب اس کے بعد اگلا مرحلہ پیدا ہوتا ہے، یعنی پرامن طریقے سے بات کہی گئی ہے، لوگوں تک پہنچائی گئی ہے، ان میں شعور بیدار کیا گیا ہے، رائے عامہ کو آپ ہموار کر رہے ہیں، یہ بتانا چاہتے ہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ کوئی اقدام آپ کے خلاف ہو جاتا ہے، اس کو ہم بعد میں زیر بحث لائیں گے، جس کے بارے میں آپ سوال کر رہے ہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ جب یہ صورت پیدا ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا ہے۔ اورینٹیشن تو اسرائیل کے قیام کے بارے میں یہ بحث کرنے کی اب کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، اس میں کیا شک ہے کہ پہلی جنگ عظیم کو جن قوموں نے جیتا تھا انہوں نے اپنی ثوابدید سے یہ فیصلے کیے ہیں۔ اس میں اس بحث سے بھی کوئی حاصل نہیں ہوگا کہ اس موقع پر جو فیصلے کیے گئے وہ فیصلے انصاف کے ساتھ ہوئے، قاعدے کے مطابق ہوئے۔ جمعیت اقوام بنی ہوئی تھی، وہ ختم ہو گئی، اس کے بعد اقوام متحدہ وجود میں آئی۔ اقوام متحدہ نے بھی اعلان بالفور میں جو وعدہ کیا تھا برطانیہ نے، اس کی تصویب کر دی اور اسرائیل وجود میں آ گیا۔ وہ اب قصہ ماضی ہے۔ جو کچھ بھی ہوا اصل یہ تھا کہ وہ کنہوں نے کیا ہے، وہ عالمی سطح پر دنیا کے فاتحین نے کیا، یعنی ہم مسلمانوں کی تینوں سلطنتیں جو ایک زمانے میں دنیا میں ہماری حکومت کی علامت تھیں وہ سب مٹ گئیں۔ ایران کی صفوی سلطنت ختم ہو گئی، بر صغیر کی مغلیہ سلطنت ختم ہو گئی، اور پھر آخری نشانی عثمانیہ سلطنت تھی، وہ بھی ختم ہو گئی۔ اور پہلی جنگ عظیم میں عثمانیوں نے شکست کھائی۔ اس کے بعد اس وقت اقوام متحدہ میں 5 بڑی طاقتیں ہیں جن کے پاس حق کے استبداد یا ویٹو کا اختیار ہے۔ انہوں نے وہ جنگ جیتی ہے، یہ ویٹو کا اختیار کسی نے ان کو آسمان سے نہیں دیا، یعنی وہ فاتحین ہیں، عالمی سطح کے فاتحین، انہوں نے یہ سارا نظم قائم کیا تھا۔ تو اس وقت ان کے کسی فیصلے سے اگر آپ اختلاف کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کے خلاف جنگ چھیڑ رہے ہیں، مطلب فیصلہ غلط ہے، میرے نزدیک آپ کے نزدیک غلط ہو سکتا ہے، تو اب اقدام کرنا ہے نا۔ تو میں نے عرض کیا کہ آپ اپنی بات کہتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، پرامن ذرائع سے اپنی بات پہنچاتے ہیں، اقدار کا حوالہ دے کے رائے عامہ کو ہموار کرتے ہیں۔ اندرونی طور پر یورپ کی حکومتیں ہیں یا امریکہ کی حکومتیں ہیں، یہاں چونکہ بات کہی جا سکتی ہے، جمہوری اقدار کو مانا جاتا ہے، تو جو ذرائع بھی ہو سکتے ہیں وہ آپ ضرور اختیار کریں، لیکن وائلنس کا طریقہ آپ اختیار کریں گے تو اس کے معنی ہیں، اور وہ معنی ہیں جو میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ عالمی سطح کی قوتوں کو چیلنج کر رہے ہیں، یہ فیصلہ ان کا تھا۔ اب یہ علاقائی مسئلہ اصل میں ہے نہیں، اور یہ صرف یہ نہیں کہ اسرائیل کا معاملہ علاقائی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ جو نظم انہوں نے بنایا تھا اس کے تحت ہی لکیریں کھینچ کر یہ عراق، شام نئے ملک بن گئے تھے۔ کبھی تاریخ پڑھ کے دیکھیں، یہ سب نقشے پر بیٹھ کر کھینچی گئی لکیریں ہیں جس سے یہ ملک بنے ہیں۔ ہمارا ملک بھی ایسے ہی بنا تھا۔ تو عالمی طاقتوں کے فیصلے ہیں جو انہوں نے کیے تھے،
ان میں سے کسی فیصلے کو بھی آپ تبدیل کرانا چاہتے ہیں تو اپنے اوپر نگاہ ڈال لیں۔ چنانچہ مسلمانوں کی سیاسی قیادت تو بتدریج یہ بات سمجھ گئی ہے، یعنی شروع میں سیاسی قیادت کا رد عمل بھی وہی تھا۔ یہ جانتے ہیں آپ کے 2-3 مرتبہ بعض ملکوں نے حملہ کیا، اس کے نتائج دیکھ لیے کیا نکلے۔ تو یہ بات سیاسی قیادت تو کم و بیش مان چکی ہے، مذہبی قیادت کی سمجھ میں یہ بات نہ اس وقت آئی تھی نہ ابھی آ رہی ہے، اور وہی در حقیقت اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ اب ہم بائیکاٹ کر کے کوئی فائدہ حاصل کر لیں گے، جہاد کر کے کوئی فائدہ حاصل کر لیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ جب حماس نے حملہ کیا تو عمومی طور پر مذہبی قیادت کی طرف سے اس کی تصویب کی گئی، بلکہ یہاں تک بعض بڑے اہل علم نے کہا کہ نہیں، جنگ بندی نہیں ہونی چاہیے جنگ بندی، اور پھر نتیجے نکلتے چلے گئے۔ تو یہ مذہبی قیادت کا نقطہ نظر ہے۔ میں اس نقطہ نظر کو ابتدا سے بالکل غلط سمجھتا ہوں۔ میرے نزدیک اصول وہی ہے کہ آپ ٹھیک جائزہ لیں گے حقیقت کا کہ کیا اس وقت آپ مخالف قوت سے اپنا حق لے سکتے ہیں۔ اگر تو اس کا کوئی امکان ہے تو چلیے کوئی جد و جہد کا نقشہ بناتے ہیں، لیکن اگر کوئی امکان ہی نہیں ہے تو پھر یہ خودکشی ہوگی۔ خودکشی کی اسلام میں اجازت نہیں۔ اس طرح کے موقعوں پر آپ کو جو حقیقت ہے اس کو سامنے رکھ کر لائے عمل بنانا ہوتا ہے، اور وہ لائے عمل یہی ہوتا ہے کہ جو کچھ آپ کو اس طرح کی فتوحات کے نتیجے میں جو صورتحال پیدا ہوئی، یعنی عالمی سطح پر مسلمان شکست کھا گئے اور بعض دوسری قومیں بھی، تو اب آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اس شکست خوردگی کے بعد کیا آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ آپ لڑ سکیں؟ نہیں ہیں تو پھر جو کچھ ملا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کیجیے اور اپنی تعمیر میں لگ جائیے۔ میرا پیغام یہی ہے، علم و اخلاق کے لحاظ سے اپنی تعمیر کا کام کریں۔ جب آپ دنیا کے سامنے کھڑے ہونے کے قابل ہو جائیں گے، اس وقت بیٹھ کے غور کریں گے کہ اب کیا کرنا ہے۔ اس وقت ان میں سے کوئی اسٹریٹجی، کوئی حکمت عملی، کوئی اقدام بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ پچھلے 200 سال کی تاریخ ہے۔ اس میں آپ جب اقدام کریں گے، ٹیپو سلطان کرے گا، شکست کھائے گا، سراج الدولہ کرے گا، شکست کھائے گا، مہدی سوڈانی کرے گا، شکست کھائے گا، ملا عمر کریں گے، شکست کھائیں گے، سید احمد شہید کریں گے، شکست کھائیں گے، 4 ملک مل کے اسرائیل پر حملہ کریں گے، شکست کھائیں گے، حماس کرے گی، شکست کھائیں گے۔ اس وجہ سے اگر شکست کھانا کوئی نیکی کا کام ہے تو کرتے رہیے، الحمدللہ۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا آپ کا۔ یہ پیغام اگرچہ مختلف زاویوں سے لوگوں کے سامنے آتا رہتا ہے، لیکن آج بڑی تفصیل سے اور بالکل ٹو دا پوائنٹ سامنے آیا کہ مسئلہ فلسطین میں کرنے کے کام ہم سب۔ یہ بات جب آپ کرتے ہیں، کچھ مذہبی قیادت ہی کی طرف سے کچھ باتیں کہی جاتی ہیں، میں چاہتا ہوں ذرا ٹو دا پوائنٹ اختصار کے ساتھ ان پہ کمنٹ کر کے ہم خاتمے کی طرف بڑھیں۔ ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ یہ جو پورا کا پورا ایک طرح کا فلسفہ پیش کرتے ہیں غامدی صاحب، یہ مثال کے طور پہ کلاں اگر مکے پر، حرم پر بھی انہی عالمی طاقتوں کا قبضہ ہو گیا تو وہاں پر بھی ہم یہ کہیں گے کہ جی یہ تو طاقت ہوتی ہے، سیاسی معاملات میں تو آئیڈیلزم سے نکلنا چاہیے اور عملی افادیت کو دیکھنا چاہیے اور جو ممکنات ہم آ جانا چاہیے۔ فلسطین کا مسئلہ کسی عام خطہ ارض کا مسئلہ نہیں ہے، وہاں پر ہمارا قبلہ ہے، وہاں پر قبلہ اول، وہاں پر مسجد اقصیٰ ہے، اس سرزمین کی ایک روحانیت، اس سرزمین کا انبیاء کے ساتھ ایک تمسک، ایک تعلق۔ تو یہ پوری باتیں جو دنیا کے عام خطوں کے بارے میں کر دی جاتی ہیں، یہ فلسطین کے بارے میں کیسے کی جائیں گی؟ اور اگر آج یہ کہیں گے تو کل کے آپ سعودی عرب کے بارے میں بھی یہ کہیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو حرم پر مشرکین کا قبضہ تھا، اس میں 360 بتایا جاتا ہے بت رکھے ہوئے۔ خدا کا آخری پیغمبر ان کے درمیان میں کھڑا ہو کر واز بھی کرتا تھا، نماز بھی پڑھتا تھا۔ اس لیے یہ کیا باتیں؟ صلح حدیبیہ میں کس کا قبضہ تھا؟ خدا کا آخری پیغمبر اپنے ساتھ اپنے صحابہ کو لے کر آیا تھا، انہوں نے داخل بھی نہیں ہونے دیا۔ یہ سب حالات دنیا میں پیش آتے ہیں۔ یہ جو ہیکل سلیمانی ہے، یہ کس کا گھر تھا؟ خدا کا گھر تھا، خدا کے پیغمبر کا بنایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین پر جن 3 مسجدوں کو خصوصی حیثیت دی ہے، مسجد حرام، مسجد نبوی اور بیت المقدس، ان میں شامل ہے۔ 2 مرتبہ جو کچھ اس کے ساتھ ہوا ہے اس کا ذکر خود قرآن کرتا ہے، سورہ بنی اسرائیل میں دیکھ لیجیے۔ اور یہ کہتا ہے کہ جس قوم نے ہماری ساتھ بے وفائی کی اس کو سزا دینے کے لیے ہم لوگوں کو اٹھا کر لے آئے۔ انہوں نے قوم کو بھی جو کچھ کیا سو کیا اور ان کے اس حرم کو بھی بالکل برباد کر دیا۔ یہ ایک تعصب کا لفظ بھی قرآن میں نہیں۔ تو جس وقت ہم اس کے مستحق ہو جائیں گے خدا نخواستہ، اور خدا نخواستہ پھر ایسی سزائیں بھی ملتی ہیں، ان سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔
رسول اللہ نے بھی اس وقت اقدام کیا تھا جب یہ واضح ہو گیا تھا کہ اب اقدام کامیاب ہو جائے۔ اچھا، ہم سے ایک اور بات کہی جاتی ہے کہ یہ جو پورا کا پورا بیانیہ ہے، یعنی ایک غاصب ہے، جابر ہے، طاقت اس کے ہاتھ آ گئی ہے، اب اس نے لکیریں کھینچ کے ظلم کے فیصلے کر دیے ہیں۔ اب غامدی صاحب بات کرتے ہیں آئیڈیلزم سے نکلیں اور پریکٹیکل صورتحال میں آئیں، تو اگر ہمارے 40,000 آج مر گئے، 40,000 اور مار دیں گے، لیکن کم سے کم تاریخ کے صفحات پر اس روشن ضمیر کے ساتھ کھڑے ہوں گے کہ ہم نے باطل کے خلاف آواز حق بلند کی تھی، اس کے لیے ہماری نسلیں بھی قربان ہو گئیں، بھلے خطہ ارض بھی ہم سے چلا جائے، جو زمین تھوڑی بہت ہمیں دی جا رہی ہے وہ بھی ہمیں نہیں چاہیے، لیکن ہم تاریخ میں جینا چاہتے ہیں یہ کہہ کر کہ ہم نے حق کے آگے ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہو کے اپنی مدافعت کی ہے۔ یہ بات یہ ہے کہ مدافعت ایک اور چیز ہے اور اقدام ایک اور چیز ہے۔ مدافعت کے موقع پر یہ استدلال کیا کرتے ہیں، کوئی ہم پر ٹوٹ پڑا ہے تو ظاہر ہے کہ ہم اپنی جان مال آبرو کی حفاظت کریں گے، اس میں تو ایک نہتہ آدمی بھی بعض اوقات ڈاکوؤں کے ساتھ بڑھ جاتا ہے، یہ اس کی مثالیں نہیں لینی چاہیے۔ یہاں اقدام کیا جا رہا ہے اور اس وقت بھی جو کچھ ہوا ہے ایک اقدام کے نتیجے میں ہوا ہے، اس سے پہلے جو کچھ ہوا تھا وہ بھی اقدامات کے نتیجے میں، تو اقدامات سے گریز کرنا چاہیے۔ کوئی سر پر آنکھ پڑے گا پھر دیکھ لیں گے کیا کرنا ہے۔ اچھا، ہم سب ایک جو ہمارے دانشور طبقہ ہے وہ یہ بھی کہتا ہے کہ اگر کم سے کم اس موقع پہ عرب ممالک ہی تھوڑا سا سر جوڑ کے بیٹھ جائیں تو اس وقت عالمی سطح پر ان کی معاشی قوت بھی اتنی مستحکم ہے اور بھی باقی چیزیں، تو ایک خواب ابھی بھی دیکھا جا رہا ہے کہ کم سے کم اسلامی ممالک کی قیادت ہی کسی نہ کسی پلیٹ فارم پہ تھوڑی سی اگر اقدام کرتی ہے، بھلے وہ اقدام سیاسی دباؤ کا ہو، تو اس سے فرق پڑے گا اور اسرائیل شاید پیچھے ہٹ جائے اور عالمی قوتیں بھی اس معاملے میں پسپائی اختیار کر لیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ خواب بھی دیکھا جا سکتا ہے عملی امکانات اور کے مطابق ہے؟ اب دنیا میں بہت معلومات عام ہو گئی ہیں، ذرا جن قوتوں کے ساتھ آپ کا معاملہ ہے، یعنی وہ 5 ملک جن کو استرداد کا حق حاصل ہے، ان کی معاشی، ان کی عسکری قوت کا جو کچھ بھی اندازہ اس وقت دنیا میں ہے وہ آپ 10 منٹ میں دیکھ سکتے ہیں، کا تقابل کر کے دیکھ لیجئے گا، اس کے بعد مشورہ دیں اپنے حکمرانوں کو، اندازہ ہو جائے گا آپ کو۔ میرا خیال ہے کہ سیاسی قیادت جس وقت اوپر بیٹھتی ہے تو ان پر حقائق بالکل واضح ہو جاتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ نیچے بیٹھ کر اس طرح کے مشورے دینے آسان ہوتے ہیں، اوپر بیٹھ کر اس طرح کی حماقت نہیں کی جاتی۔ تو اس وقت سیاسی قیادت کی رائے یہی ہے کہ اس سے پہلے بھی غلطی ہوئی تھی، سب اس بات کو مان چکے ہیں، بلکہ اس طرف اقدامات کر رہے تھے، لیکن مذہبی قیادت، عالمی سطح پر مسلمانوں کی مذہبی قیادت اس کو نہیں مانتی۔ یہ اصل میں تمام مسائل کی جڑ یہی ہے کہ مذہبی اور سیاسی قیادت کے زاویہ نظر میں فرق ہے۔ بالکل واضح ہو گیا مسئلہ فلسطین کا جو واحد الغام سب تجویز کرتے ہیں، مذہبی قیادت کی غلط اسٹریٹجی، اس میں جب تک تبدیلی نہیں ہوگی تو کوئی بھی کاوش اس قوم کے حق میں سود مند نہیں ہو سکتی۔ وقت آپ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کا بہت شکریہ۔